کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب میں مکہ پاک سے مدینہ منورہ چلا، میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس راہ میں فرائض کے بعد کوئی عبادت درود پاک کے برابر نہیں، اپنے سب اوقات اسی میں صرف کیجیو، یعنی اپنا سارا وقت درود شریف پڑھتے رہنا مکہ مدینے کے راستے میں۔ میں نے عرض کیا کوئی عدد معین ہے، یعنی کوئی فکس فگر ہے کہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ فرمایا یہاں کوئی فگر فکس نہیں، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ درود پاک کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس میں مستغرق ہو جاؤ، یعنی کہ بس درود و سلام میں ڈوب جاؤ۔ یوں مجھے کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فطری بات ہے یا کہا جاتا ہے یہ قدرتی بات ہے، تو یہ فطری بات اور قدرتی بات ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ لفظی اس گفتگو میں تو یہ نیچرل، مطلب لوگوں کی نفسیات اس طرح کی، نیچر اس طرح کی ہے، اس میں ان معنوں میں الفاظ بولتے ہیں۔ باقی تو اب فطرت اور قدرت کے معنی تو ایک ہی ہے نا، فطرت تقریباً، فطرت عادت کو بھی بولتے ہیں، اس کی فطرت یہ ہے، یعنی اس کی عادت ہی یہ ہے، فطرت جبلت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خود پسندی کی تعریف اور اس سے بچنے کے اسباب ارشاد فرمائیں، اور یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی نئی اور عمدہ چیز مل جائے اور اسے پا کر اس کا نفس خوش ہوتا ہو، وہ بار بار وہ چیز کو ٹٹول کر دیکھے اور دل ہی دل میں خوش ہو، تو کیا یہ خود پسندی میں شمار ہوگا؟ آخر میں جو آپ نے کہا نا، تو یہ تو خود پسندی میں نہیں شمار ہوگا کہ کسی کو کوئی چیز پسند آ گئی ٹٹول کے دیکھے اتنا پیارا چٹا ہے فلاں نے بھیجا ہو، تو انہوں نے مطلب کیا لگایا، یہ موتی بھی لگایا نا، یہ بھی کچھ لگایا چمک چمکدار موتی۔ تو اب یہ اس طرح دیکھے تو اس کو تو خود پسندی نہیں بولتے۔ خود پسندی وہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی میں کوئی خوبی ہے اور اس خوبی کو اپنا کمال سمجھے، اپنا کمال سمجھے، کہ جیسے میں پاس ہو گیا، بھائی میں نے محنت کی ہے، میں ذہین ہوں، عقل مند ہوں، جو عقل ہے وہ بھی میرا کمال ہے، تو اپنا کمال سمجھے اور اس کے زوال سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی، جو خوبی عطا کی، ایک تو اسے اپنا کمال سمجھے، اور دوسرا یہ کہ یہ اب کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا، نہیں، اس طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یہ خوبی لے لے گا۔ اس طرح کی مطلب تعریف ہے خود پسندی کی، اس کو عجب کہتے ہیں عربی میں، اردو میں ہم خود پسندی کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے بہت
बुरी चीज़ खुद पसंदी, और ये लोगों में पाई जाती है। अपने आप को इन्हें कुछ समझ रहे होते हैं, ये इस तरह की सब मेरा कमाल है, ये मैंने किया, जैसे इसको दीनी माहौल में मैं लाया हूँ, मुझे दुआ दे, इसको तो मतलब पाँव पे मैंने खड़ा किया है। तो ये सब मैंने खड़ा किया, तो इसमें ये हो कि मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने अपने आप नहीं किया। ये मतलब इस तरह आगे पीछे ये ज़हन होना चाहिए, मेरे में ये खूबी, असल जो खूबी हो ना उसको अपना कमाल समझे, और इसके जवाल से बिल्कुल कि अल्लाह ताला जब चाहेगा ये ले लेगा, ये इस तरफ इसका कोई मतलब रुझान ना हो। यूँ खुद पसंदी जो है ये पाई जाती है लोगों में, और इससे मतलब ये कि आदमी फिर बातों का ये कहीं का रहता नहीं है। बाद लोग ने मैं करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसमें अवाम खवास हर तरह के लोग बाजों का मुब्तला होते हैं, मैं करते रहते हैं। मिनहाजुल आबिदीन में खुद पसंदी की हकीकत यह है कि बंदा इस बात का इजहार करे कि इसे नेक अमल की तौफीक या नेमत अल्लाह पाक के अलावा किसी चीज़ मतलब नफ्स या मखलूक से हासिल हुई है। खुद पसंदी की जिद एहसान है, और एहसान का मतलब यह है कि बंदा इस बात का इजहार करे कि उसे नेक अमल की तौफीक या नेमत अल्लाह पाक की तौफीक और ताईद से हासिल हुई है। एक ये है ना, मुख्तलिफ इसकी तारीफ़ात डेफिनेशंस ये अलग अलग होती हैं। तो मैंने जो अर्ज़ किया था वो भी एक इसकी समझो कि वो उसका खुलासा है, खुद पसंदी की तारीफ़ का। अपने कमाल मसलन इल्म या अमल या माल को अपनी तरफ निस्बत करना, और इस बात का खौफ ना होना कि ये छिन जाएगा। गोया खुद पसंद शख्स नेमत को मुन्इम हकीकी यानी अल्लाह पाक की तरफ मंसूब करना ही भूल जाता है। मैंने ये तारीफ बयान की थी अभी जो गुफ्तगू थी ना मेरी, इसका निचोड़ था। तो यूँ मतलब है कि इसके ताल्लुक से एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, वो बहुत ज़बरदस्त रिसाला है। शैतान के बाज़ हथियार जब ये आया था ना, ये इतना चला था, बहुत चला था ये, तो माशाअल्लाह इस्लामी भाइयों ने बहुत इसका मुताला किया, तो उसमें ये खुद पसंदी भी मौजूद है। तो ये तारीफ भी है इसमें खुद पसंदी की, और भी मतलब है कि काफ़ी मवाद है, अगर इसको पढ़े तो काफ़ी इस्लाह का सामान है उसमें। हज़रत हसन बिन अली इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद पसंदी 70 साल 70 ईयर्स के अमाल बर्बाद करके रख देती है। तो इससे बहुत बचने की ज़रूरत है कि जो भी है बस वो अपना कमाल ना समझे, अल्लाह पाक तक कर्म समझे, अल्लाह पाक तक कर्म समझे। आपने मुझे शायद अंदाज़ा किया होगा, मैं जब बोलता हूँ ना, मुझे सवाल होते हैं इस तरह, तो ये किया वो किया, तो इसमें मैं बोलता रहता हूँ कि सब अल्लाह का करम है, मैंने कुछ अल्लाह का करम, ये मेरी एक कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं खुद पसंदी के गड़े में ना गिर जाऊँ कि मैंने क्या मैंने तो शुरू ही नहीं किया, मैं कर ही क्या सकता हूँ, जो हुआ मेरे रब के करम से हुआ, वो कबूल कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शरअ और तरीकत का ये हसीन संगम, है शरअ और तरीकत का ये हसीन संगम। कहने लगा जो आया मदनी मुज़ाकरे में, कहने लगा जो आया मदनी मुज़ाकरे में। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, तस्वीर वाली टी शर्ट तो पहनना भी नहीं चाहिए वैसे ही, और नमाज में अगर ये कि पूरी तस्वीर है अगर जानदार की, तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, इसको बदल कर दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब रहेगा। हाँ, तस्वीर जो मना होती है ना, जो नमाज में जैसे मकरूह तहरीमी वगैरह, तो वो अगर इतनी छोटी है कि ज़मीन पर रखकर उसके चेहरे की तफसील मालूम ना हो कि नाक कहाँ है, तो हाँ मैंने डीम जो होती है इसमें नाक कान की और तफसील मालूम नहीं होती, तो ये तस्वीर नमाज मकरूह तहरीमी नहीं करेगी, इतनी छोटी तस्वीर के नीचे रख कर देखे। लेकिन इतनी छोटी तस्वीर जिसमें ये आज़ाद तो हैं लेकिन नीचे रख कर देखने से नज़र नहीं आते, तो बनाना गुनाह होगा इसको। अब जैसे तवाफ़ पे तस्वीरें होती हैं, तवाफ़ के
بہت سارے لوگ تو قریب سے دیکھو تو چہرے نظر آ جاتے ہیں کسی کسی کے، بلکہ بہت سو کے بعد نظر آتے ہیں. زمین پہ رکھو تو نظر نہیں آئیں گے، یعنی ان کی تفصیل نظر آئے گی، چہرے نہیں آئے گی. تو اب ان میں پھر وہی یعنی کہ سہولت ہو گئی کہ بنانے والا جو یہ اس کا میٹر ہے. ہم مطلب یعنی کہ اس کو اگر اس طرح کپڑے پہ بنی ہوئی ہے یا گھر میں اس کی فریم ہے تو وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. جب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں اگر مٹا دی جائیں تو تصویر ختم ہو گئی، یہ غلط فہمی ہے. ویسے ایسا کچھ نہیں ہے. اندھے کی تصویر کیا جائز تھوڑی ہو جائے گی نابینے کی؟ تو یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، پورا آنکھ، کان، ناک، یہ سب جو چہرہ کس کو بولتے ہیں، یہ مٹا ہوا ہو تو مطلب یعنی کہ وہ تصویر جو ہے وہ ممانعت سے نکل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. بیرون ملک سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں اور ملک بھر سے یہاں برکتیں لوٹنے آئے ہیں. تو انہی میں سے ایک اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری، جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد سے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی آیا مرحبا. پیارے امیر اہل سنت، سب سے پہلے جن اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کیا ہے وہ قبول کر لیجئے. سوال. امیر اہل سنت، اللہ پاک کی ہم پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. وہ بیٹے وہ آپ نے سوال مجھے دیے کہ سوال میں جواب کیسے دوں اس کا؟ سلام کہا ہوگا، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے. آپ کو جن اسلامی بھائیوں نے سلام عرض کیا ہے وہ قبول فرما لیجیے. علیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی ہم پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. کوئی ایسے جملے، ایسے کلمات ارشاد فرما دیجئے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکیں. صبح و شام پڑھنے کی ایک تو دعائیں کہ جس نے شکر ادا کر لیا ہو نا، دن بھر کا شکر ادا کرنے والے کلمات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بوقت صبح یہ کلمات یعنی یہ الفاظ کہے تو اس نے آج کے دن کا، اور جو شام کے وقت کہے تو اس نے آج کی رات کا شکر ادا کیا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو پھر آخر میں نے جو پڑھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ غالباً اعلیٰ حضرت نے اضافہ کیا ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی حدیث سے پاک میں وہ نہیں ہے. یاد رہے مذکورہ دعائیہ کلمات، یعنی یہ جو دعائیہ الفاظ پڑھے گئے اس میں شام کے وقت جب پڑھیں تو اصباح کی جگہ امسا کہیے. آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، یعنی اس دوران جب بھی پڑھیں تو یہ صبح میں پڑھنا ہوا. اور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے. اس کو سب یاد کریں، جو ہمارے خاص کر جو یاد کر سکتے ہیں. بعض ہمارے طلباء تو ان کو تو یاد بھی ہوگی بہت سو کو، اور یاد ہے نا الحمدللہ. حدیث پاک کی دعا یہ یاد کرنی چاہیے. یہ مختصر سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، الشکر للہ. یہ بہت بڑے محدث ہوئے 3 صدی ہجری کے، ان کی کتاب ہے. اس کا المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، تو انہوں نے اردو ترجمہ کر کے اس کا نام رکھا شکر کے فضائل. اور یہ مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، اور زیادہ اس کے پیج نہیں ہے، 100-150 ہوں گے. آپ پڑھیں اور حیران ہو جائیں گے، آپ یقین مانیں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ تحفے میں لے جائیں، اس کو دیکھیں. مدینہ کتاب ہے. حیرت ہوگی آپ کو کہ آج تک مجھے ان معلومات سے محرومی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، کس طرح کرنا اور کیا کیا اس نے نعمتیں دی ہیں. یہاں تک کہ سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت ہے کہ اگر رک گیا تو کیا کرو گے، اور باہر نکلنا یہ بھی نعمت ہے. تو یوں بندہ جو ہے نا شکر سے فارغ ہوتا ہی نہیں ہے.
ہر وقت اللہ کا شکر تو شکر ہو کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے، آگے پیچھے نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی کیا پلاننگ ہے دوستو؟ ارے کس چیز کی پلاننگ بھائی؟ کیا مطلب؟ آج 12 ربیع الاول ہے اور جلوس میں شرکت کرنی ہے. جی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں پلاننگ کیا کرنی ہے؟ ارے جمال بھائی آپ کو یاد نہیں کیا لاسٹ ایئر ہم نے جلوس میں کتنی ساری چیزیں لوٹی تھی؟ جی ہاں، تو اس بار بھی ہم نے خوب ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے. نجیب آپ خوب جوس اکٹھے کرو گے صحیح. اور میں بریانی اور آپ خوب چپس جمع کر لیجئے گا. میں نے پچھلے سال پہ آپ لوگوں کو سمجھایا تھا نا، جلوس میں اس طرح کی چیزیں لوٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. مگر جمال بھائی اس میں برائی کیا ہے؟ لوگ چیزیں لٹانے کے لیے لاتے ہیں اور ہم لوٹتے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. اب جمال بھائی آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو ہم کیا کریں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں اس کے بارے میں امیر اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس سے اچھی بات اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے امیر اہل سنت اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا جلوس میلاد میں چیزیں لوٹنا بری بات ہے؟ ماشاء اللہ. ہمارے جلوس میلاد میں لنگر لٹاتے ہیں. یہ لٹانا ایک محاورہ ہے. لٹانے سے مراد یہ نہ لیا جائے کہ یہ لٹانا جو ہے نا، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ جو بے ادبی اناج کی ہوتی ہے، جو کھانے کی چیزیں قدموں میں گرتی ہیں اور پاؤں تلے روندی جاتی ہیں، اور جو مطلب مسئلے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے. یوں لٹایا جائے لنگر، تقسیم کیا جائے اور لوگوں کے ہاتھ میں آئے اس طرح دیا جائے. ٹرک اس کے لیے موافق کم ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں آئے. سوزوکی ہو تو شاید لوگوں کا ہاتھ جلدی پہنچ جائے. تو اب یہ کہ ایک ذہن میں آئی بات تو اس لیے عرض کر دی. سوزوکی نیچے ہوتی ہے، اور بھی اس میں بھی ٹرکوں میں بھی نیچے کے بھی ٹرک آتے ہیں. تو یوں تقسیم کرنے کے لیے ایسا انتظام ہو کہ پبلک کو اچھل کر نہ لینا پڑے. اب اچھلوانے میں مزہ آتا ہو تو وہ الگ بات ہے، آسان مطلب ہو. مقصود لوگوں کے ہاتھ میں دینا. اب یہ اس کو لٹانا محاورہ ہے، لنگر لٹانا بولتے ہیں کہ یہ لنگر لٹایا جا رہا ہے. تو اس طرح لوٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی جمع کر لے کوئی. تو اس کو ذرا برا تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی انہوں نے غلط کیا. بچوں کا اور کام کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی ان کی خوشیاں ہیں. لیکن میرا انکس مشورہ ہے کہ اس طرح کی تقسیم میں احتیاط کی بہت حاجت ہے کہ بس وہ گرے نہیں، کسی کو تاک کے موسم بیماری، کسی کے سر پہ سیب ٹھوک دیا، تو یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہاتھوں میں دینا، پھینکنا نہیں ہے. بھئی یہ احتیاط کریں گے نا. یعنی یہ جتنے بھی لنگر لٹاتے ہیں عاشقان میلاد، بس یہ میرا اگر مدنی پھول لے لینا کہ ہم نے پھینکنا نہیں ہے، خلاص کچھ بھی ہو جائے پھینکنا نہیں ہے. جس کا ہاتھ پہنچ گیا ہم تو اس کے ہاتھ میں دے دینا ہے. تو انشاءاللہ یہ احتیاط کریں گے نا تو اللہ نے چاہ تو بے ادبی سے بچنے کا چانس بہت بڑھ جائے گا، اور زمین پر نہ گرنے کا چانس بہت بڑھ جائے گا. ورنہ زمین پہ گرتا ہے نا تو بڑی بے ادبی ہوتی ہے. اور ادھر موسمبی کچلی ہوئی تو ادھر وہ چنے کی تھیلی جو پھٹی ہوئی لوگوں کے پاؤں تلے، یہ مزہ نہیں آتا. مطلب اور جان بوجھ کر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. لوگوں نے آپ کو پیسے روڈوں پر پھینکنے کے لیے نہیں دیے، ظاہر لوگوں کے پیٹ میں جائیں اس لیے دیے. احتیاط کرنی چاہیے. اور بچے جو یہ سمجھدار بچے ہوتے ہیں، ظاہر کہ وہ اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. بعض تو ہوتے ہی مطلب شوق قسم کے، وہ تو دندہ ان کا یہی ہوتا ہوگا، تھیلے لے کر گھومتے ہوں گے اور جمع کرتے ہوں گے. تو جائز تو ان کے لیے بھی ہے، ظاہر لوٹایا جا رہا ہے. وہ تو فکس ریشننگ تو ہے نہیں کہ اتنا لوٹ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لوٹ سکتا. لیکن یہ کہ جلوس سے میلاد روز روز ہوتا نہیں ہے. کھانے کی چیزیں تو روز کھاتے ہیں ہم لوگ. تو اس میں تو بس سرکار کی محبت میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے نعت شریف پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے بی بی آمینہ کے گھر کا تصور باندھ کر بس بڑھتا چلا جائے کہ بی بی آمینہ کے گھر آج جیسے گویا وہ تو اب صدیاں بیت گئی، جسے ولادت کی گھڑی، اور میں بس جلوس کے ساتھ استقبال کے لیے جا رہا ہوں. اس طرح کے تصورات سے ذوق آتا ہے، پھر رونا بھی آتا ہے، رقت بھی طاری ہوتی ہے، سرور بھی آتا ہے. تو جلوس میلاد روز کہاں ہوتا ہے؟ سال میں ایک ہی بار تو ہوتا ہے. اس کو بھی آپ مطلب ہے کہ یہ مٹھائیاں لوٹنے میں ختم کر دو گے تو کہاں سے ہوگا؟ مٹھائیاں روز ہی کھاتے ہیں، اور یہ بھی میٹھے میٹھے آقا کے صدقے ہی کھاتے ہیں، اور کھاتے ہی رہیں گے.
ایک آدھ چیز لے لی تو میں بھی منگواتا ہوں، مگر جلوس میلاد کا لنگر شوق ہے مجھے بھی، تو میں آ جاتا میرے کو یہی یہ بسکوٹ یہ جو لٹتے نا، اس طرح کی دو چار چیزیں میرے پاس بھی آتی ہیں، ہر سال آتی ہیں تقریباً، میں بھی اس سے برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، ورنہ یہ چیزیں ہم خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ایسی چیزیں خرید کر لا نہیں سکتا نا جو آقا کے مرحبا کے نعروں میں یا رسول اللہ کی صداؤں میں جو ایصال ثواب کے لیے بٹ رہا ہے، اس کی صورت ہی الگ ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ لٹانے والوں کو چاہیے کہ وہ محتاط انداز میں یہ کام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جلوس میلاد میں رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے لہذا جلوس میں نہیں جانا چاہیے، تو ایسے شخص کو آپ کیا جواب دیں گے؟ مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں، حرام کام ہو رہا ہے چوری، تو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، جمے گا؟ کعبے کے طواف کے دوران بھی بیلٹ میں سے ریال نکال کے لیتے ہیں، کاٹ کے طواف نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سب بڑے غور کی بات ہے۔ شادیوں میں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، جو یہ گناہ کے مطلب گناہ گلے پڑے ہمارے، تو اپنا اپنا حساب ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، آپ آنکھیں بند کر کے چپ چاپ چلتے رہیں، سرکار کے تصور میں آپ کو کیا تعلق اس سے حرمتی اور بے حرمتی سے؟ شادیوں کے ولیمے میں کیوں جاتے ہو یار، بریانیاں کھانے کے لیے اتنا گراتے ہیں، اس کی انتہا نہیں، پوری پوری بوٹیاں جو ہے چک مارا پھینکا، چک مارا پھینکا کر ہی رہے ہوتے ہیں، مال مفت دل بیرم، تو پھر کہیں نہیں جانا چاہیے، اور گھر میں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ہر فرد ایسا محتاط ہوتا ہی نہیں جو نہ گرائے، گھر کے بھی لوگ گرا رہے ہوتے ہیں، اب کرو گے کیا کھاؤ گے؟ ہوا، ہم پھر ہوا بھی نہیں کھانے دیں گے آپ کو، ایسے آدمی کو ہوا نہیں کھانے دیں گے۔ یہ میں سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، تو ہم اپنا کریں، کچھ نہ کچھ خرابیاں ہر معاملے میں ہوتی ہیں، ناک پہ مکھی بیٹھ گئی تو مکھی اڑاتے ہیں، ناک کاٹ کے نہیں پھینک دیتے۔ تو جلوس اپنی جگہ وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور جو خرابیاں ہیں اس میں داخل ہوئی ہیں ہم ان کا رد کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ برسوں سے رد کر ہی رہے نا، سمجھاتے رہتے ہیں، سمجھانے سے فرق تو پڑتا ہی ہے نا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمیں سنتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہوں گے، اور جو سنتے ہی نہیں ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کا کیا علاج؟ تو نہ مجھ پر فرض نہ آپ پر فرض کہ ہر فرد کو پکڑ کے ہم سمجھائیں، ہمارے جو بس میں ہوگا اختیار میں ہوگا ہم یہ کریں گے۔ سمجھانا بھی اس پر کہ اگر کوئی واقعی گناہ بری حرکت کر رہا ہے، جیسے اسی جلوس میں وہ بھی ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ اسے وہ لنگر ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو بھی سمجھانا اس صورت میں واجب ہوگا جبکہ ہمارا ظن غالب آ جائے کہ یہ مان لے گا، اب پتہ نہیں مانے گا یا جھگڑے کرے گا، سمجھے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے واجب تو نہیں ہوگا نا سمجھانا۔ اور ہر فرد اگر سمجھائے نا، یہ اس جلوس میں یہ نہیں سمجھیں گے، اس میں ایک ان کو تان چڑھی ہوتی ہے سمجھیں گے پھینکنے کی، اس میں اے بھائی خیال چل وہ اس طرح جواب ہو سکتا دے دے، یہ ان کو نوٹ کر لیا جائے، اور پتہ ہوتا ہے کہ کون ایسا کر رہا ہے علاقوں میں، تو پہلے سے بریف کر دیا جائے، محبت سے پیار سے، ہم لوگوں کے کلپ ان کو سنائے جائیں، اس طرح کے کلپ بھی چلتے رہتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے کہ ثواب چاہیے نا، تو ثواب ہمیں اسی صورت میں ملے گا جب ہم اللہ اور رسول کی فرما برداری کے مطابق ہم یہ کام کریں گے۔ اگر ہم یہ مال ضائع کریں گے تو کیسے، مطلب ہم اپنی جیب سے اٹھا کر نوٹ پھاڑ کے تو نہیں پھینکیں گے نا، تو یہ ایک چیز پکی بھی پھینک دینا، وہ زمین پہ گر کے پاؤں میں پڑی، ہم کو یار کچھ نہیں، نوٹ ہم نے پھاڑ کے پھینکی ہے، ہم یوں سمجھیں یہ ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور قوم کا بھی نقصان کر رہے ہیں، جنہوں نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں چندہ دیا ان کے پیسے بھی ہم خراب کر رہے ہیں، تو یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ اپنی ذات کا بھی اگر کوئی ہے پیسہ اس کو بھی ضائع کرے، جیسے نوٹ پھاڑ کے پھینک دی تو گناہ گار ہوگا، یہ تھوڑی کہ ہم ہر طرح سے با اختیار ہیں کہ شریعت کو بھی پیچھے رکھ دیں۔ مسلمان پابند ہوتا ہے شریعت کا، مکلف کو مانا یہی ہے پابند، جو اللہ رسول نے حکم دیا اسی کے مطابق چلنا ہے، اس سے ہٹے تو گئے کام سے۔ دیکھو ہم مسلمان رہنے کے مکلف ہیں، ایمان لائے نا، مسلمان ہے نا، اب مسلمان رہنے کے لیے بھی مکلف ہیں۔ اپنے طور پر ہم کہ معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو کافر ہو جائے گا نا، غیر مسلم ہو جائے گا، تو یہ پابند ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، سمجھے،
یہ شرط ہے. اسی طرح اور ہزاروں لاکھوں معاملات ہیں. نماز کو فرض تسلیم کرے, سمجھے, نہیں سمجھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. پابند ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے, پابند ہے. میری مرضی میں جھوٹ بولوں, عورت بولے میری مرضی میں پردہ کروں نہ کروں, یہ کروں نہیں, تیری مرضی نہیں چلی. مسلمان ہے تو پابند ہے. ہاں جو مسلمان نہیں ہے ہم اس سے بات بھی اس وقت نہیں کر رہے. پابندی تو مسلمان پر ہے. اللہ پاک ہمیں پابند رکھے, آزادی سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پر سوال آیا ہے, عبد القدوس بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ جلوس میلاد میں پیدل جانا چاہیے یا بائک پر؟ آپ کیا فرماتے ہیں, کس میں زیادہ ذوق ملے گا؟ اگر ممکن ہو پیدل, کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو مزہ پیدل کا ہم نے لوٹا ہے حسرت رہ گئی ہے. مجھے کوئی 1 کروڑ روپیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے ایسا ماحول فراہم کر دے کہ میں پورا جلوس پیدل چلوں. یہ مبالغہ کر رہا ہوں اپنے ذوق کا. نہ کروڑ روپیہ میرے پاس, نہ یہ دے کر میرے لیے ماحول بنے. سنیے, ایک مبالغہ. مجھے اتنا لطف آتا تھا, خدا کی قسم یہ سب خواب ہو گئے میرے. اب مجھے لگتا نہیں کہ میں جیتے جی اس طرح پیدل چل کے جلوس میلاد میں اپنے ذوق کی تکمیل کروں. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. اب ایسا ہے کہ اب ہو نہیں سکتا. اب آپ کے پاس تو آپ کو کوئی سیکورٹی ایشو نہیں, آپ کو کوئی نہیں یار کچھ بولتا, کیوں یار ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہڑاہڑی کر رہے ہیں. ایک دن وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ملتا ہے جلوس میں. کون سا رات دن چل رہے ہوتے ہیں آپ, چل لو یار نہ کر. لیکن ادھر ادھر دیکھ کر گھور کر جلوس کا دل کرتا ہے آدمی کا کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے. تو یوں دیکھ لیا پھر نیچے ہو گئے, پھر یوں دیکھ لیا, پھر تصور میں یوں. مطلب یہ کہ اس طرح آپ اپنا جلوس جو ہے وہ پورا کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ بھی محاورہ ہے, پیسے واپس. انشاءاللہ کو لطف آ جائے گا. اگر میرے نسخے کے مطابق جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ آپ یاد کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چاروں طرف اتنے لوگ ہوتے ہیں جلوس دیکھنے کے لیے, ایسے میں توجہ اپنی یوں بنا کر رکھنا جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایسے شخص کو توجہ رکھنا. یہ ویسے وہ لوگ جس کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں اور یوں کر رہے ہوں, تو میں اس وجہ سے اور بس جاتا تھا کہ میں اگر دیکھوں مسکراؤں نا, ایک مسکراہٹ میں نے دے دی نا تو اس کو کئی لوگ کیچ کر لیں گے. پھر جوابی مسکراہٹ, پھر وہ ذوق ختم. میں یہاں بھی کوشش کرتا ہوں رمضان میں لوگوں کو دیکھنے سے تعلیم بچتا ہوں. میں نے دیکھا مسکراہٹ کی گفٹ آ گئی, تو ہم نے اگر جوابی گفٹ دی تو اپنا ذوق جو تھا نا وہ ذات میں نچڑ کے چلا گیا ہوا. تو اس لیے نیچی نگاہیں رکھ کر بس بی بی آمنہ کے گھر کا تصور باندھ کر چلتے رہو یار, جھنڈے لہراتے رہو. آ رہے ہیں, حاضر ہو رہے ہیں, امی آ رہے ہیں, ولادت ہوئی ہے, ہم اب استقبال کرنے حاضر ہو رہے ہیں. اس میں مزہ آیا ہوتا, سچی بولتا ہوں. یہ 2-4 منٹ جو ملتا ہے نا, اس میں بھی ایک لطف ہے جو سارے سال کا لطف. جلوس تو ہمارے سارے سال نکلتے رہتے ہیں, کبھی نہ کبھی خاص خاص مواقع پر. رمضان ان دنوں کا جلوس پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے یار, اور سارے سال کے جلوسوں میں نہیں ہے. تو یہ کہ جتنا اب ان کو بھی جو عوام ہے نا, ان کو کون مسکرائے گا یا یوں کرے گا, ان کے لیے اتنا پرابلم تو نہیں ہوتا. تاہم کچھ دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا انداز ہوتا ہے لوگوں کا کہ پھر وہ آدمی کو تھوڑا انجوائے ہوتا ہے, اس میں مصروف ہوتا ہے. پھر یہ بچہ کس طرح سے لوٹا ہے, کندھے پہ بچہ کیسا جھوم رہا ہے, اب یہ آپ دیکھنے میں لگے تو یہ اپنا جھومنا گھومنا سب بھول جائیں گے. تو اس لیے پانجی کرتا سنجیتی ہے, اپنے انداز پہ چلیں گے نا انشاءاللہ تو میٹھا مدینہ. ورنہ وہاں بھی کرتب تو ہوتے ہی ہوں گے نا جلوس میں طرح طرح کے. پھر تنقید ہوگی کہ فلاں جگہ تو یوں چل رہے, ایسا نہیں ہو, یہ عورتیں گھس گئی ہیں وہاں. اب اسی دھندے میں رہ جاؤ گے تو ہو گیا. عورتیں گھس گئی تو آپ نکالنے پر تھوڑی قادر رکھتے ہیں. اور یہاں یہی ہوگا کہ دل میں برا جانے اگر وہ غلط انداز میں گھس گئی ہیں تو, اور کیا کر سکتے ہیں آپ, کوئی کر تو نہیں سکتے. تو اس لیے نہ دیکھے نہ مطلب یہ کہ یہ سارے خیالات ہیں. وہ نا میدان عرفات میں لوگ وہ جبل رحمت پر چل کر کپڑے ہلا رہے ہوتے, تو ہے غلط طریقہ یہ, کپڑے ہلا رہے ہیں اور وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جبل رحمت پر اوپر تک چڑھنا بھی منع ہے,
मैदान अरफात में रहना है, है मैदान अरफात में, वो कुफ अरफा हो जाएगा, लेकिन चढ़ना वो मुनासिब नहीं है। तो वही ला रहे होते हैं। तो ये क्या सब देखा देखी होता है, जिसको हम आम जुबान में भेड़ चाल बोलते हैं। तो ये देखते हैं लोगों को, तो ये समझते हैं वो तस्वीरों में और वीडियोस में तो ये कर रहा होता होगा, ये भी कोई नेक काम होता होगा, हालांकि मना ही है, तो ये कर रहे होते हैं। तो बाहर शरीयत वगैरह में जो लिखा है, अनवारुल बिशारा में भी लिखा है आला हज़रत ने, कि ये कर रहे होते हैं लोग, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इन पर भी तनकीद नहीं, इन पर भी नहीं उंगली उठाओ। आज औरों के नहीं, अपने ऐबों पर नजर रखो। बस 100 सुनार की 1 लुटार की बोलते हैं ना। तो इतनी प्यारी बात की यार, वही मुझे हमने मेमनी हमारी कहावत है, पांजी करो तो सांझी थी, या वो उर्दू में बोलते हैं या शेख अपनी अपनी देख। तो यहाँ मुराद वही कि अपने उयूब को आदमी देखे, दूसरों के ऐब में रह जाएंगे, अपने उनके ऐब तो दूर कर रहे सर। अब आप जबल रहमत पे यूं कर रहे हैं और आप बोले गलत कर रहे हैं। आला हज़रत ने मना किया है, मदनी मुज़ाकरे में भी मना किया जा रहा था, गलत कर रहे हैं पैसा नहीं। अब क्या होएगा, ये सब कपड़े छोड़कर हाथ बांध कर आपके पास खड़े हो जाएंगे कि बताइए दुआ किस तरह करनी है, आप दुआ कराइए, आमीन के लिए हाजिर हैं। तो ऐसा तो होना नहीं है। तो इसलिए वो अपने तौर पर अपनी अपनी करे, दूसरों पर हाँ जहाँ ऐसा ऐब हो कि वो गुनाह है और हमारा जन गालिब है कि इसको समझाएंगे तो मान जाएगा, उस गुनाह से बाज आ जाएगा, है ना, तब तो वाजिब हो जाएगा समझाना। लेकिन वो इस तरह की बात नहीं है ना कि जिसको गुनाह कहा गया कि यह ही गुनाह भी नहीं है वो, लेकिन एक बस फजूल हरकत है। तो इस मौके पर वो भी खास कर मैदान अरफात में बड़े कीमती लम्हात होते हैं। अल्लाह हम सबको बार बार नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है, बच्चों को बचपन से ही जुलूस मिलाद और महफिल मिलाद में ले जाने से क्या फ़ायदा हासिल होता है? जो आप इंशाअल्लाह फरमा दीजिए। मेरी अम्मी के सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुफ्ती दावत इस्लामी बनूं। क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा देखना है या सुनना है? देखना है तो मुझे देख लो। मैं बचपन से ही ख़त्मों में, कुरान ख़वानियों में, महफिलों में, नात ख़वानियों में जाके पहुँच जाता था। समझे, जब इतना समझ नहीं पड़ती थी लेकिन शौक़ था। तो अपनी मोहल्ले में मस्जिद अल्लाह ने सी दी थी जिसमें ये होती रहती थी ये चीज़ें। शिरनी भी बटती थी, तो शिरनी का भी जज्बा, तो शिरनी का तो होता ही है बच्चों को, जुलूस में भी लूट ही रहे होते ना। खैर, तो मैं मतलब ये कानों में रस घोलती रहती थी ये आका की सना खानियाँ। तो आज आपके साथ बैठा हूँ। अल्लाह ना करे कोई मस्जिद का इस तरह का माहौल होता जो इससे उलट होता, खुदा जाने में कहाँ होता। अल्लाह की बड़ी रहमत है। तो बिल्कुल यानी कि मिलाद शरीफ में भी जाना चाहिए, जुलूस मिलाद में भी शरीक होना चाहिए। वालिद साहब को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जुलूस में ले जाए और इस तरह मतलब इनको बाहिफाजत रखे। अगर संभाल सकता है संभाल देगा, जहाँ जहाँ जैसा मौका, मतलब वरना बच्चे नासमझ होते हैं तो वो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दौरान जुलूस बोलेगा बो भूख लगी है, अब खिलाओ, हवाई खाएगा, अब तो खाना क्या खिलाओगे आप इसको? इसी आई है, आप कहाँ ले जाओगे इसको? जुलूस से बिल्कुल ये यहाँ भी उठा के ले आते हैं बच्चों को, तो ये बच्चे इनको थोड़ी सुनने देते होंगे। वो यही बात है, वो नींद आई है, अब वो घर जाना है, अम्मी याद आ रही है, तो ये भी संभालते होंगे। फिर हम तो मना ही करते हैं इसी जगह, इस तरह के बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए, ताकि जहाँ हम दीन सीखना चाहते हैं तो वो ज़ौक़ शौक़, वो बच्चा जो है वो उसको समझ तो आती नहीं। अब ये बच्चे बेचारे बैठे होते हैं लेकिन इनको समझ थोड़ी आती होगी कि ये क्या क्या कहा जा रहा है। इसलिए वो जैसा बच्चा, जैसा माहौल, उसके हिसाब से तरकीब हिकमत अमली के साथ बनाई जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हर साल रबीउल अव्वल के मौके पर आपके हाथ में कुछ नए झंडे होते हैं, तो अगर ये झंडे हमें हासिल करना हो तो इसकी क्या सूरत बन सकती है? बराए करम इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। ये आपको कैसे पता चला कि नए होते हैं? ये कहाँ नया है? नया नहीं है, ये 2 नए, 3 नए आए थे मेरे लिए, इस्लामी भाई भेजते हैं बना के। तो एक शायद ढूंढा, कोशिश की, लेकिन पता नहीं कोई
हमारे बच्चे भी तो इनको उठा के ले गया, क्या हुआ? पूछता भी मैं भेजते हैं मुझे, तो अब ये कोई थोड़ी मैंने इसका कोई ऑक्शन तो ये थोड़ी करता हूँ क्या कोट लेगा। कभी किसी कोई ले लेता है, कोई ऐसी मौका आता है, या फिर तशरीफ फरमा देते हैं तो बाद में काम आते हैं, दूसरे साल काम आते हैं बच्चे उठाकर। तो इस तरह फिर मेरे बहुत सारे माइनस, कुछ ना कुछ झंडे मदनी चैनल में भी मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक दायरा बना लेता हूँ, तो इसमें दायरा है, तो ये दूसरे झंडों में मिक्स हो जाए ना, तो अपना झंडा हमें मिल जाए। या आप भी ऐसा किया करें, दायरा ही नहीं बनाना, फिर तो सारे दायरे में आ जाएंगे। कोई स्टार बना लो, 2 स्टार बना लो, कोई चांद तारा बना लो, मगर लिखना नहीं है कुछ के बाद फिर इसकी या रसूल अल्लाह और लिख दिया और बेअदबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाया। तो ये मैं ये करता हूँ, तो कुछ ना कुछ निशानी तो बच्चों के भी हमारे होते हैं ना, तो इनको भी कुछ रंग लगा दिया, कुछ इस तरह किया है मैंने, ताकि एक दूसरे के भी मिक्स ना हो। मिक्स हो तो बदल, क्योंकि दूसरे का ले नहीं सकते ना, बदल जाए तो मसले इसके फिर मसाइल है इसके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ভালো সাজসজ্জার হচ্ছে। জি, এটা তো আমার মনে হয় সুমন ভাইয়ের লাইন। এটা সুমন ভাই থেকে আমি অনুমতি নিছি, সুমন ভাইকে টাকাও দিতে চাইছি, সুমন ভাই টাকাও নেয় না, তুমি লাগাও কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, এটা ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে যদি আলোকসজ্জা করা হয়, এটা সরকারি লাইন থেকে চুরি করে হোক অথবা কারো থেকে টাকা প্রদান করে হোক, এভাবে নিয়ে আলোকসজ্জা করাটা কি আসলে কতটুকু সঠিক, এটা একটু হুজুর থেকে জেনে নেওয়া দরকার। হ্যাঁ, সেটা আপনি জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। আমি মোহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন। হুজুরের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, ঈদে মিলাদুন্নবীর সময় আলোকসজ্জা করার জন্য সরকারি লাইন থেকে চুরি করে অথবা মালিক পক্ষ থেকে নিয়ে অনুমতি নিয়ে অথবা টাকা প্রদান করে এভাবে আলোকসজ্জার করাটা কতটুক সঠিক বা কতটুক ন্যায়ের মধ্যে পড়ে, আমাকে একটু কষ্ট করে জানাবেন। ये ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ कुंडा सिस्टम बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में कुछ और बोलते होंगे। तो गवर्नमेंट की बिजली चोरी करके चरागा करना ये जायज़ नहीं है, गुनाह है। इस तरह अपनी जाती घर के लिए भी लोग कुंडा करते हैं, कुंडे लेते हैं हमारे यहाँ। बाज़ कच्ची आबादियाँ या बाज़ मकान जो लीज नहीं होते, इस तरह के इलाके कॉलोनियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं जहाँ कुंडा सिस्टम बहुत है। लेकिन इन कुंडे वालों को भी ऐसा कुंडा करती है हमारी गवर्नमेंट, ये बिजली की इंतजामिया। इनकी जब देखो बिजली ट्रिप हो जाएगी, अंधेरे गर्मियों में चीख रहे हैं, बिजलियाँ लाइन ही काट देते हैं उधर की, कि किसी तरह ये कुंडों से बाहर निकल आए। जुल्म कर रहे हैं, जो कुंडा करने वाले हैं वो जुल्म कर रहे हैं, जो कुंडा लगा रहे हैं ये चोरी कर रहे हैं ना। तो अब ये कि इंतजामिया हमको सजा देती है हमारी, ये तो फिर भी नहीं छोड़ते, इसलिए वो ये जायज़ नहीं है। ना घर चला सकते हैं, फैक्ट्रियाँ चोरी की बिजलियों से चल रही होती हैं। ये तो एक पूरी कहानी है इसकी। तो एक इस्लामी भाई ने वो शापर बेचनी शुरू की, सब शायद बेचनी, वो या बनानी, फिर वो पीछे दिया, बोला यार इसमें तो हम मार्केट में खड़ा हो ही नहीं सकते, ये शापर तो चोरी की बिजली से हो तो ही बाजार में खड़ा हो सकता है, वरना ओरिजिनल बिल पेमेंट करे तो शापर का दाम इतना, ये महंगी पड़ जाएगी मशीनें और बिजली, हो नहीं सकता। ये भी चौंका है। आजकल क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, बरसों पुरानी बात है। तो इसमें एक और भी करप्शन यूँ दाखिल हो जाती है कि वो कुंडा नहीं लगाते, रेसिडेंशियल मीटर और कमर्शियल मीटर दोनों के रेट में फ़र्क है। यानी जो घरेलू मीटर और जो तिजारत के लिए होता है, तो रेसिडेंशियल मीटर में ये कमर्शियल की लाइन लेकर ये वो काम करते हैं कि बिल आएगा जैसे कि घरेलू इस्तेमाल है लेकिन असल इस्तेमाल इनका कमर्शियल होगा। तो ये भी यूँ वो खिला पिला कर और इस तरह करके ये तराकीब की जाती हैं। बाद बिजनेस ऐसे हैं जिसका आपने भी थैली प्लास्टिक का भी फरमाया कि वो इनमें प्रॉफिट ही इतना रखते हैं, मतलब बचता है कि अगर ये कमर्शियल के मीटर पर बिल पेमेंट करे तो शायद इनका नफ़ा भी ख़त्म हो जाए, मगर ये इस तरह कारोबार करते हैं। करने वाले सबका तो अपने नहीं कह सकते जी, गुनाहगार हो तो इस तरह जो करते हैं नहीं करना चाहिए। वाट ये हम तो अपना मोबाइल लिखता, अपने समझ में नहीं आया इसकी, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता इसमें, तो यही होना चाहिए, हट जाना चाहिए जब अपनी चलती नहीं है। ये रिश्वत खोर जो होते हैं वो चला रहे होते हैं, इनको पता होता है कि कमर्शियल से चल रहा है कि रेजिडेंट्स के चल रहा है, सब पता होता है इनको। वो आधा तेरा आधा मेरा, कुत्ते को हड्डी डालो मौज करो, इनको हड्डियाँ ऐसी अटकेंगी
जीते जी अटकती हैं बाजू रिश्वत की हड्डियाँ, वैसी बीमारियों में परेशानियों में वो मारा जाता है। या बाजू का अगर नहीं भी कुछ होता तो मरने के बाद बच के जाएगा कहाँ? अगर अब नाराज है तो खैर नहीं इसकी। तो रिश्वत बहुत खराब है, माशरे को तबाह कर दिया है, तबाह। रिश्वत खत्म होनी चाहिए, हर सूरत में खत्म होनी चाहिए। देने वाले भी अगर तर्क करते ना, थोड़ा बर्दाश्त करें, तो लेने वालों की नाक कटे और शायद ये पीछे हटे। देने वाले भी खुशी खुशी दे रहे होते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नजर अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, हदीस पाक में कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमने अपने घर में रबी नूर की खुशी में लाइटें लगाई हैं, क्या इसका सवाब मिलेगा? अच्छी नीयत होगी तो सवाब मिलेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में कि लोगों को पता चले कि सरकार की विलादत के दिन हैं, और इसमें मतलब ये कि सरकार की अजमत का इजहार, हमें सरकार से मोहब्बत है इसलिए ये सब कर रहे हैं। लोगों पर भी इसका एक ज़ौक़ रहता है। गैर मुस्लिम भी जब देखेगा चारों तरफ चरागा तो पूछेगा अरे क्या है, चौंकेगा ना कि इनको इतने अपने नबी से इतनी मोहब्बत है। तो इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें करके अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए चरागा करेंगे सवाब मिलेगा। कुछ नीयत नहीं होगी सवाब नहीं मिलेगा। और अगर बुरी नीयत हुई, वाहवा रिया वगैरह दिखावा, तो फिर उसके हिसाब से उसका तरत्तुब होगा, अजर जो भी मिलेगा इसका बदला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि माशा अल्लाहुल करीम 35 ईयर ओल्ड 35 साल पुरानी आपकी एक तहरीर की ज़ियारत हुई, जिसमें आपने सुबह बहारा की मुबारकबाद आशिकान रसूल को इनायत फरमाई है। ये इरशाद फरमाइए कि ये इस तरह का ज़ौक़ व शौक़ वाली आपकी जो कैफियत हैं ये कब से हैं, और जो आपने इस तहरीर में दुरूद पाक का इसाले सवाब किया है अपने घर में परचम लगाने वाले आशिक रसूल के लिए, अब भी आपकी इस तहरीर को देखकर, पढ़कर, सुनकर जो आशिकान रसूल अपने घरों में सब्ज़ सब्ज़ परचम लगाएंगे तो आप ये इसाले साहब उनको भी इनायत फरमाएंगे। क्या ये अच्छा होता ये तहरीर पढ़ के सुना दी जाती, सर मुझे भी अब सारा याद तो अल्फाज है नहीं। अब तरगीब हम उस वक्त झंडे कहाँ लगाते थे लोग यार, तो ये तरगीब के लिए 35 साल पुरानी तहरीर ढूंढ के लाए हैं। मैं आपको तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ आप पढ़ के सुना दीजिए। हज़रत सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चहीते शहज़ादे की विलादत व सआदत की पुरमुसरत घड़ी यानी सुबह बहारा मुबारक, इस पुरमुसरत मौके पर जिसने खुश होकर अपने घर पर सब परचम लहराया, अब मदनी परचम लहरा है, उसकी खिदमत में झील में दिए हुए दुरूद शरीफ 12 मरतबा पढ़े हुए बतौर ईदी मदीना ही मदीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। ये दुरूद शरीफ 6 लाख दुरूदों के बराबर है। एक और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद पढ़ने वाले पर 70 रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और भी है दुआ जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आहलु। इसके पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। माशाल्लाह। नीचे अमीर सुन्नत के साइन हैं, दस्तखत हैं। 1410 सिने हिजरी का ये तहरीर है माशाल्लाह। 7 रबीउल अव्वल। तो उस वक्त तो झंडों की तरगीब नहीं लगाते थे लोग इतना झंडा, फिर वो हमने तो बेचना भी शुरू किया था और बताया था। शुरू तो अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद का मैं मानता हूँ, मुझे याद पड़ता है कि लियाकताबाद सजता था उन दिनों, लेकिन झंडा आम नहीं था इतना। यार सब्ज झंडा घरों में आम कैसे हो, तो फिर हमने मिलकर ये ओल्ड सिटी एरिया में कोशिश की थी। 1 रुपये या 1.25 रुपये का झंडा भाव टू भाव कपड़े लाते थे, सब्ज थान वगैरह काटते थे
اور پھر یہ کہ اس کو اسلامی بھائی کاٹتے تھے. اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی, دعوت اسلامی بھی نہیں تھی اس وقت. تو وہ 4 آنے کا ڈنڈا مل جاتا تھا, یہ کپڑا مارکیٹ سے جمع کرتے تھے, وہ تھان کا ڈنڈا, تو 4 آنے کا پڑتا تھا, وہ 25 روپے سینکڑا یا اس طرح وہ. اور یہ 1.25 روپے کا شاید جھنڈا یاد پڑتا ہے کہ ہم کو پڑتا تھا, 1.25 یوں 1.5 روپیہ بنتا تھا. ڈنڈا چاہیے تو 4 آنے اور دینے پڑیں گے, کپڑا چاہیے تو 1.25 روپیہ. اس طرح کچھ ترکیب بنائی تھی ہم نے. تو وہ الحمدللہ تیار دیا تو پھر لینے میں آدمی چلو لگا دیں گے, یار بنانے کون جائے, اس طرح بکتے تھوڑی اس جھنڈے. تو اس کا الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا. پھر کچھ عرصے میں یا 2-4 سال میں یا دوسرے سال, اب یہ یاد نہیں, دوسرے سال نہیں ہوا تھا شاید, آہستہ آہستہ ہوا کہ ہم کرتے تھے. پھر وہ پتہ چلا دکانوں پہ بکنے شروع ہو گئے, ریڈیو پہ طرح طرح چھوٹے بڑے سائزوں میں یہ سب سے جھنڈے بکنے شروع ہو گئے. ہم نے وائنڈ اپ کر دیا, اپنا کہ اب ہمارا کام ہو گیا. ہاں, اب عوامی تحریک بن گیا. عوامی تحریک کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. تو اب تو بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے اور دکانوں پہ جھنڈے, اور یہ الحمدللہ ہے علی کل حال طبیعت باغ باغ ہوتی ہے ان باتوں سے کہ وہ جھنڈے جو ہیں سبز جھنڈے لوگوں نے یہ سمجھ میں آ گئے, وہ لگا لیے, بکنے شروع ہوئے. پھر یہ باقاعدہ اس کا بزنس, اب تو یہ مارکیٹیں کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہوگا جھنڈوں کا. تو یوں الحمدللہ یہ جھنڈے عام ہو گئے. تو شروع میں یہ ترغیب کے لیے میں نے یہ, اب یہ ہے تو یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ میں نے کیا ہوگا, مجھے تو یاد نہیں ہے. میں اس طرح کے دھندے بہت کیے, میں نے بہت یا میں نے کیے ترغیب دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی. جیسے اب بھی دعائے عطار کا سلسلہ چل ہی رہا ہے نا ترغیب کے لیے, تو لوگوں کو بس کسی طرح بھی ادھر ادھر سے پکڑ کے بس آقا کے قدموں میں ڈالنے والی بات ہے. ادھر رہو سب کچھ ملے گا, ادھر گئے کچھ نہیں ملے گا, ادھر گئے کچھ نہیں ملے گا, ادھر ہی ملے گا, ان کے قدموں میں ملے گا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو یہ ہیں پرانے جذبات الحمدللہ. پرانا شوق ہے یہ میرا, سرکار کی محبت, ثنا خوانی, نعت خوانی, بس یہ مزہ آتا ہے مجھے, سرور آتا ہے, عشق, محبت, سرکار سے محبت. تو الحمدللہ گٹی میں یہ کہہ سکتے ہیں, محاورہ ہے لیکن الحمدللہ ہے. محبت کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے سرکار سے محبت ہے. الحمدللہ سوال کا یہ حصہ کہ اب کوئی جھنڈا لگائے تب بھی اس کو یہ سال ثواب ہے, تو میں نے اس کو کوئی فکس تو نہیں کیا کہ وہ اتنے دن کے لیے یہ دعا ہے, تو فور ایور ہی ہوئی, نہیں تو مستقل ہوا. جو زندگی قیامت تک جو جھنڈا لگائے گا, اللہ اگر مجھ پر کرم فرما دے اور میری دعا قبول کر لے تو یہ سال ثواب ان سب کو ملے گا. مجھے انڈرسٹوڈ ہے, مطلب کہ فکس نہیں کیا نا میرے ٹائم کو. الحمدللہ چند مرتبہ آپ نے لیاقت آباد کا ذکر کیا, پچھلے دنوں بھی آپ نے لیاقت آباد کا ذکر کیا. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ کراچی میں سجاوٹ میں جو فرسٹ نمبر جو مجھے یاد پڑتا آتا تھا جن کا شہرہ تھا وہ لیاقت آباد کا ہوتا تھا. زندہ دلانے لیاقت آباد مشہور ہے. اب آہستہ آہستہ پھر یہ مختلف علاقوں میں بھی یہ چراگاہ اور یہ ساری وہ بڑھتا چلا گیا, اور لیاقت آباد کا نام جو ہے نا وہ یوں اب میں نے یہاں دیکھا تھا, میں کہیں اور سجتا ہوگا, مجھے یہ پتا تھا کہ یہ لالو ہے 10 نمبر اور لیاقت آباد. یہ لیاقت آباد لوگ دیکھ, مطلب لیاقت آباد ہمیں یاد ہے کہ لوگ دیکھنے جاتے تھے, مطلب لیاقت آباد ٹناٹن سنی ہوا رہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ, اور مطلب سب ہمارے اہل محبت, یہ سمجھ لو. جب ہم منظر عام پر آئے, پہلے تو مجھے کون جانتا تھا, جب دعوت اسلامی آئی تو بولا دل سے دل بھر رہا ہے سب. میں نے کہا الحمدللہ عاشقان رسول. تو لیاقت آباد والے اب بھی مطلب یہ چراگاہ تو کرتے ہیں اس کے آس پاس والے, لیکن کئی علاقے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے. لیاقت آباد والوں کو بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے, مقابلے میں ہونا چاہیے, جو بھی ایک شریعت کے مطابق چراگاہ کرنا چاہیے سجاوٹ. لیاقت آباد والوں کو بھی اپنے کرتے تو اب بھی کر رہے ہوتے ہیں سجاوا ہوتا ہے, لیکن اب بعض علاقے بھی جو ہے نا وہ کافی مقابلے میں آئے ہوئے, پہلے اس کے مقابلے میں اتنا ہوتا نہیں تھا, اب آ گئے. اب جنہوں نے جو ہے نا شروع کیا ہوگا وہ تو مزاروں میں ان کے چراغاں ہو, اللہ ایک تعداد ہوگی جو چلے گئے ہوں گے دنیا سے. اب میں جب جوان تھا تو یہ بھی اس وقت وہ بھی جوان تھے, اب بیچارے بوڑھے ہو گئے ہوں گے, کچھ وفات پا گئے ہوں گے. اب ان بعد والی جنریشن یہ کر رہی ہوگی, تو اب اس میں کسی کے اولاد کو جذبہ ہوگا, کسی کو موبائل فون کا جذبہ ہوگا, کسی کو کچھ, تو وہ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے, کچھ اور نئے شامل ہو گئے ہوں گے. اور یہ
تو چلتا رہے گا جشن ولادت، اور سجانا چاہیے شریعت کے عین مطابق، اللہ اور رسول کی فرما برداری کے تحت. کنڈا سسٹم نہیں، زبردستی چندہ نہیں، دھمکیاں دے کر چندہ نہیں. اپنے جتنا ہو سکے پلے سے آدمی خرچ کرے. یار سرکار پر اگر ہم قربان نہیں کریں گے اپنا مال تو کس پر کریں گے؟ موضوع چل رہا ہے. میں ایک بار پھر امیل سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس بات کی طرف تاکید کر دیں، آپ کی مدنی بیٹیاں، دیگر اسلامی بہنیں، یہ بھی آپس میں مطلب اس بات کو عام کریں، مہربانی کریں کہ یہ لائٹیں دیکھنے کے لیے اور جلوس وغیرہ کے طور پر یہ جو گھر سے نکلنا اور پھر جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، مہربانی کریں گھروں میں ٹھہری رہیں. اس طرح بہنوں کو نہیں نکلنا چاہیے، بالکل نہیں نکلنا. ریکویسٹ ہے آپ سب سے، نہ چراغاں دیکھنے کے لیے، نہ جلوس میلاد میں، بالکل نہیں نکلنا چاہیے. ان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہوں گے نا، خود گناہوں سے کون سا بچتی ہوں گی؟ پھر بہت مشکل ہے نا. نوجوان جب یہ اچھل کود کر رہے ہیں، خوشی لان ناطقاں جب نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ بچنا بہت مشکل ہے گناہ سے. پھر کوئی ان کو دیکھتا ہوا، یہ کسی کو دیکھتی ہوں گی، کیا کیا تماشے ہوتے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.